السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 114 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 109 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو مئی کی آج 19 تاریخ 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اذ قال اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ قیامت کے دن کی بات ہوگی، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میرے انعامات، میری نعمتیں تجھ پر اور جو تیری والدہ پر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح القدس کے ذریعے، تائید کی۔ روح القدس جناب جبرائیل کا نام ہے، لقب ہے۔ تکلم الناس، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے، فی المہد وکہلا، گود میں اور بڑھاپے میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی تھی کتاب و حکمت، دانائی، تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بنایا کرتا تھا مٹی سے، کہیئت طیر، جس طرح پرندے کا ماڈل ہوتا ہے، بِإِذْنِی، میری اجازت سے، حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر تو اس میں پھونک لگاتا اس ماڈل میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، پھر وہ ہو جاتا اڑنے والا۔ طیر کا معنی پرندہ، اس کا معنی اڑنا ہوتا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو ٹھیک کرتا، تندرست کرتا تھا پیدائشی نابینے کو اور کوڑ کی بیماری والے کو، میری اجازت حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، جب تو نکالا کرتا تھا مردے کو میری اجازت سے، یعنی مردہ زندہ ہوا کرتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنو اسرائیل کو تجھ سے، وہ تمہیں اذیت نقصان پہنچا رہے تھے، مراد قوم یہود ہیں۔ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس دلائل و براہین کے ساتھ آیا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، پس کہہ دیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، مگر نہیں ہے یہ مگر واضح طور پہ جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، مراد میں الہام کیا کہ تم میرے اوپر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، ان کا ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون،
اور آپ گواہی دیں کہ ہم ہیں تابعداروں میں سے۔ اذ قال الحواریون، اس وقت کو یاد کرو جب حواریوں نے جو مددگار تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ اتارے ہم پہ مائدہ آسمان سے؟ یہ دسترخوان کو بولتے ہیں جس پر کھانے چنے ہوئے ہوں، کھانے رکھے ہوں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں۔ قال اتقوا اللہ، تو فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ اتنا ہی ہے کہ نہیں؟ قالو، انہوں نے کہا نرید ان نأکل منہا، ہمارا پروگرام اور ارادہ یہ ہے ہم اس دسترخوان سے بھی کھائیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے جو بیان دیا ہے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس موقف پر شہادت دینے والے، گواہی دینے والے بن جائیں۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب السماوات والارض نے ارشاد فرمایا ہے، کچھ نبیوں کے نام بتائے ہیں، کچھ نبیوں کے نام اللہ نے نہیں بتائے، اور جن انبیاء کرام رسولوں کے نام نہیں بتائے وہ زیادہ ہیں ان سے جو اللہ نے بیان فرمائے۔ 25 یا 26 نام ہیں انبیاء رسولوں کے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن انبیاء رسول کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دوران کتنے ہی انبیاء رسول آئے، اور تورات کی پیروکاری میں اور اس کی تابعداری میں اللہ ان کو بھیجتے رہے ہیں۔ تو یہ تعداد کا فکس کرنا، یہ بیان کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو گنیں یا تعداد، لیکن ضروری یہ ہے جس کو اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، اس پر ایمان لانا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پاک بھی اور اہل ایمان بھی، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، کتاب، صحیفے، وحی، تعلیمات، انبیاء کرام، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور لا نفرق بین احد منہم، کسی کی منزلت میں، شان میں، عظمت میں ہم فرق نہیں کرتے، جو اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام پر، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب انبیاء کرام اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے اجمالی ایمان۔ تفصیلی ایمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول نبی بنا کر بھیجا اور اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ رسول پاک کے بارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اسٹیٹس بیان فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ہم نے رسول بنایا، ساری کائنات کے لیے بنایا، قیامت تک کے لیے بنایا، اور ہم نے خاتم النبیین بنایا، ہم نے ختم تاج پہنایا، اور ہم نے مقصد مکمل کر دیا۔ اس لیے کہ رسالت امام کے بعد قیامت تک کوئی اللہ کی طرف سے رسول نبی نہیں آئے۔ ویسے لوگ دعویٰ کرتے رہے، آج بھی کوئی اٹھتا ہے تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، جس طرح مرزا نے کیا۔ تو نبی کریم کی حدیث ہے سیکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلهم یدعی انہ نبی ولکن لا نبی بعدی، 30 لوگ میرے دور کے بعد، نبی وہاں نے فرمایا وہ لوگ آئیں گے اور وہ سارے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، رسالت کا دعویٰ کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا وہ کذاب، دجال، مکار، جھوٹے ہوں گے، سچے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے کوئی نبی میرے بعد اللہ کی طرف نبی آنے والا نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جس دور میں یہ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، مناظر تھے، اور اس دور میں رئیس تھے، بہت بڑے امیر آگے، بہت بڑا ان کا مکتبہ اور بہت بڑا ان کی لائبریری، اور دور میں بہت بڑے مناظر، حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ بھی ان کے مناظرے، ان کی گفتگو معاملات ہوتے رہے۔ تو شیخ نے ان سے فرمایا کہ علمی بات ہے، تھوڑا ذرا جاگ کے چلنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی مولانا ثناء اللہ نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، ایک بات بھی گل یاد رکھنا ہے، سب کے نام مفرد ہیں، کسی کا مرکب نام نہیں۔ ہمارے یہاں محمد سعید، محمد ابراہیم، غلام احمد، عبد الرشید، قطب الدین، یہ نام ہے مرکب، لیکن انبیاء کے نام کے نام آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، سلیمان، داؤد، شیس، مفرد نام۔ 13 نام ہے غلام احمد، تو یہ غلام احمد مرکب نام ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو اللہ کا رسول نبی نہیں، تیرا کوئی نظام ہی وقت ہے۔ تو والی سمجھ آگئی، تو ہمیں ناشتہ کرانا چلتا ہے، وہی نا اسے مسئلے کو جاگ دیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی علمی بات، غلام احمد کی ترکیب ثابت کرتی ہے کہ تو اللہ کا رسول نہیں،
جتنے اللہ کے رسول انبیاء ہیں کل یاد رکھنا نہیں بھائی کو تھوڑا بھی یاد تھوڑا کرو تھوڑا تھوڑا کٹ کرو تھوڑا سا کٹ کرو آگے سے ہمیں گل پتہ لگا جتنے اللہ نے نبی رسول بھیجے ان کے نام ہے مفرد کوئی عبد العزیز نبی نہیں ہے عبد الرشید نبی نہیں ہے قطب الدین نبی نہیں ہے نور الاسلام شمس الدین کسی نبی کا نام ہے اور یہ بڑی علمی بات ہے عیسیٰ موسیٰ داؤد سلیمان مفرد نام ہے تو جو جفت اور مرکب نام ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف بھیجا گیا نبی نہیں اس نے آگے یہ جواب دیا جی میرا نام اصل میں ہے احمد غلام میرے گھر والے نام لایا تو میرا نام غلام احمد ہو تو پھر مولانا نے جواب دیا تھا بڑا گرم جواب ہے ثناء اللہ نام تھا تو فرمانے لگے میرا نام اصل اللہ ہے ثناء میرے گھر والے نام لایا تو پھر اگر کیا تو میں رسول ہے اس کو بولتے ہیں یہ الزامی جواب تو یہ کوئی دلائل یا کوئی مسائل نہیں جس پر غور کرے گی دعویٰ کیا جی میں اللہ ہوں اس غیرت کو جواب دیا یہ پورے بے مقصدی بات کر دی سوال اصل میں یہ ہے کہ انبیاء کرام کے نام جو اللہ نے بیان فرمائے مفرد نام ہے ان کی نبوتیں رسالتیں معجزات کے تذکرے تبصرے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں قرآن مجید میں یہ اس لیے تاکہ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک رہے تم ایمان بھی لو اور اس بات کے تذکرے قرآن مجید کے حوالے سے تاکہ تم پر اعتراض بھی کر سکو سبق جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں فرمایا کہ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اب یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انعام کے تذکرے فرما رہے ہیں اور اس کے اندر قیامت کو جو تذکرے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تب سے فرمائیں گے میں نے تجھے یہ منصب دیا میں نے تجھے یہ منصب دیا میں نے تجھے ایسے کیا میں نے ایسے کیا تو یہ اس بات کے لیے اظہار کیا جا رہا ہے کہ تجھے تو لوگ معبود بناتے رہے لوگ تو تمہیں اللہ کا بیٹا کہتے رہے تو نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے نہ ابن اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور دنیا یورپ کتنا بڑا پڑا ہے کتنے عیسائی ہیں دنیا میں عیسائیت کی دنیا کتنے ملک ہیں جو سارے عیسائیوں کے تو سب کا یہ کہ کوئی کہتا ہے ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے اللہ ہے کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ ہے اور کچھ لوگ جو باقی وہ کہتے ہیں تثلیث اللہ اور جناب عیسیٰ اور جناب جبرائیل یہ تین مل کر اس کو بولتے ہیں عقیدہ تثلیث تثلیث کا معنی ہوتا ہے تین ایک ایک تین تین ایک ایک تین یہ پڑھا پڑھو کو سمجھ آؤ گی تین مل کے ایک تو ایک بھی تین ہے تو تین بھی ایک ہے نہ مجھے سمجھ آئیے نہ آپ کو نہ ان کو آئیے لیکن وہ نعرہ ہے اس کو بولتے ہیں عقیدہ تثلیث اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا منع کر دیا کہ تم یہ تین والا عقیدہ نہ بیان کرو یہ ساری بات غلط ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے آج تک تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم کیا معنی مریم کا بیٹا عیسیٰ اذکر نعمتی علیہ کا تو یہ ہارے کے لیے ہے کہ اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو یاد رکھو کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ بندہ جرائم کرتا ہے گناہ کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے پھر اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے جبکہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کہ سارا جہان نیک ہو جائے سارے ترجمہ پڑھیں سارے نمازیں پڑھیں سارے تجدید پڑھیں سارے اشراق پڑھیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں سارے لوگ بدمعاش ہو جائیں معاذ اللہ سارے لوگ غلط ہو جائیں سارے بے نماز ہو جائیں سارے کافر ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں تمہارے کفر کا میری سلطنت بادشاہ کوئی اثر نہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اتنا بے نماز ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں نہ کسی کی نیک ہونے کی نہ کسی کے گناہ گار ہونے کی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بخیل ہوتے ہیں پیسہ بھی بے شمار ہے ان کے پاس روپیہ بھی بے شمار ہے نا اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے نہ کسی کو کوئی شائدے نہیں اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو پسند نہیں کرتے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہے یتیم و مسکین ہماری حساب دینا امیروں والا لائن میں لگے ہوں گے تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطے جو بیان فرمایا ہے اس لیے تاکہ پھر عمل کرو اور غور کرو تو اللہ کے انعامات کو یاد کرو اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں اصل معاملہ کہ بندے کا راج نہیں ہوتا سادے لفظوں میں وہ سیر نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا وہ دوڑ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر جو کچھ بھی مل جائے اس کے لیے تھوڑا ہے ایک مکان ملا پھر دوسرا ملا ایک دکان پہ دوسری دکان پہ مارکیٹ پہ کارخانہ ابھی بھی مطمئن ہے مطمئن اس دن ہوگا جس دن کلمہ شہادت بڑے قبرستان میں 8 بجے جنازہ ہو رہا ہے یہ اس دن بیٹھا ساری زندگی اسی طرح ٹکرے مار مار کے مر گئے مطمئن نہیں ہوتے اور رسالت امام نے فرمایا کہ انسان کو قبر کی مٹی نے اس کے پیٹ کو بھرنا ہے باقی دنیا کوئی شے نہیں بھر سکتی لگے ہوئے سارے ہیں اب مسئلہ کیا ہے ارشاد ہوتا ہے ان نعمتوں کو یاد کرو میں نے تیرے پر بھی نام رکھا تیری والدہ پر بھی کیا نام فرمائے قرآن میں جاتا ہے تجھے اور تیری ماں کو میں نے اپنی قدرت کا بادشاہت کا الوہیت کا نمونہ اور سیمپل بنایا ہے دلیل بنائی ہے کہ یہ وہ بی ہے کہ جس کو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ سورۃ بھی قرآن میں نازل فرمائی اور یہ وہ خاتون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر
یعنی خامد اس کا نہیں ہے، لیکن اس کو ماں بنا کے ثابت کر دیا کہ یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ عیسیٰ کی ماں ہے مریم۔ اب دنیا میں کیا لوگ کہتے ہیں وہ باجی شادی ہوئی نہیں، قانون تو ہی نا، ایک ہی مثال ہے، صرف ایک مثال ہے یہ کہ نہ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ شک نہ نکاح نہ گناہ، لیکن اللہ نے ماں بنا دیا۔ اب کوئی اگر ساری دنیا مل کر، پیر صاحب بڑی سننے والی بات ہے، کوئی بندہ کہے جی میری بیٹی کا نام بھی مریم ہے اور حافظ قرآن ہے، بڑی خوبصورت اور نیک ہے، دعا کرو میں نے اس کو کالج یونیورسٹی بھی نہیں بھیجنا، پرائیویٹ میں امتحان دلانے اور نکاح بھی نہیں کرنا، تو دعا کرو میری بیٹی کو اللہ بیٹا دے دے، ساری دنیا ٹکرے مار دی رہے، نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کر نہیں سکتے؟ اللہ تو کر کے دکھایا ہے۔ اصل معاملہ یہ قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، صرف اللہ نے تو کر کے مثال دی، اگر میں کرنا چاہوں تو میں ایسے کر سکتا ہوں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، بیٹی جوان ہے بیٹا جوان ہے، نکاح کرو، شادی کرو، ان کے حقوق فرائض پورے کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، پھر اس کو معاملہ دے، بیٹی دے بیٹا دے، ضابطہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پاس کر دیا کہ ایسے نہیں ہوگا، اور جو کر کے دکھایا فرمایا یہ میرا یہ سٹیٹس ہے، میں نے تعارف کے طور پہ ایسے کیا ہے، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ ایک مثال دوں، ہمارے ہاں ماڈل ٹاؤن میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ایک ماشاءاللہ کو 26-27 سال ہو گئے مجھے وہاں ترجمہ پڑھاتے ہوئے مغرب کے بعد، اور 5ویں بار ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اب سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع ہوا ہے، دو سبق ہوئے۔ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے حافظ عبدالعزیز صاحب شہین آباد والے، آرے والے، بڑے مشہور آدمی، بڑے نیک آدمی، انتہائی نیک صالح، آپ بھی حافظ قرآن، ان کے اولاد بھی کتنے حافظ، ان کے پوتے بھی، آج کل ان کا ایک پوتا بہت بڑا عالم، بڑا اچھا نیک بچہ، مدرس ہے، استاد ہے وغیرہ جامعہ میں کرنا۔ تو یہ ان کی روایت ہے، میں سنایا کرتا ہوں، بھائی میں نہیں، ان کی روایت ہے، ان کے عزیز رہتے تھے فتح منڈ میں، بڑے آدمی تھے۔ تو اللہ کا کرنا ہے کہ ماڑا ہو یا تگڑا ہو، اولاد کا تھوڑا یا زیادہ دینا یہ اللہ کا پروگرام ہے۔ تو ہر سال بیٹی بیٹا، ہر سال بیٹی بیٹا، بڑے بھائی وہ کہنے لگے یا اللہ سونے روٹی لب نہیں کھانا تھے، اولاد بے بائی جاتی۔ انہوں نے پروگرام بنا کے نا، تو میڈیکل جس طرح وہ بیویاں لیڈی ڈاکٹر، تو انہوں نے بڑا پریشر کروا دیا۔ بڑے پریشر کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ دانی یا رحم کو اس ماں کے پیٹ سے فارغ کر دیتے میڈیکل۔ سن دو تیروں پتہ نہ تھا، چلو کسی دائی کو کچھ نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی تاکہ جاگتے رہو، تو ناشتہ بھی کرنا ہے، تو پیغام آیا ہے سن انشاءاللہ۔ سارے امام صاحب نے کاننے کیا ہے کہ نہ بندے جگا کے رکھنا ہے، تے تگڑیاں کر کے رکھنا ہے، تے انہوں ناشتہ کرانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بڑے آپریشن کا ترجمہ ہوتا ہے جی ہون اولاد نہیں ہونی، ریب نکل گیا، بچہ دانی ہے نہیں ہے، اگلا سال آیا تو پھر بچہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ثابت کیا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر بچہ دانی نہ ہو، رحم نہ ہو ماں کے پیٹ میں، تو اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کارخانے میں پورا بچہ بنا سکتا ہے وہ رحم نہیں بنا سکتا۔ اے مسئلہ پیش کرنا ہے، بچے کا ماڈل، اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کڈنی، ہارٹ، شریانے، سبحان اللہ، آنکھ، پتلی، یہ ساری ادھر ڈیزائن میں لگی ہوئی ہے، اور آگے یار دعا، اس کے اندر کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے آنکھ کے اندر۔ تو آنکھ کا کام دیکھ رہے ہو نا کیا ہے، زبان گوشت کی بوٹی ہے، 30,000 ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہے زبان میں۔ آنکھ جو ہے اس کے اندر 130 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، کتنے کا ہوتا ہے؟ 130 ملین تصویری خاکے دیکھنے کی صلاحیت ہے آنکھ کے اندر۔ تو جو یہ بنا سکتا ہے، بال بنا سکتا ہے، ناخن بنا سکتا ہے، کٹ لگا سکتا ہے، سوراخ لگا سکتا ہے، تو وہ بچہ تو نہیں ریب نہیں بنا سکتا۔ پھر آگے معافی منگی، اللہ سونے تھوڑی میری سانو سمجھ لگ گئی، سانو سمجھ لگ گئی، پھر اچھا لگ گئی، چلو پھر اندر نہیں کر، پھر نہیں ہوا کچھ۔ یہ جو دنیا ہے نا، اس کے اندر اللہ نے کہا سیرو فی الارض، چلو پھر وہ دنیا کے اندر یہ دیکھو مثالیں، یہ سیر و تفریح کرنے کے لیے، یہ غنڈہ گری کرنے کے لیے، یہ بیکار وقت ضائع کریں، گلیوں میں پھرتے رہو، منہ اٹھایا ہوا پھر رہے ادھر پھر رہے، یہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ میری طرف دیکھو یار، کی کرتے ہو؟ یہ دنیا میں منہ اٹھا کے پھرنا یہ نہیں اس کا مقصد۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں چل پھر کے دیکھو کہ یہ جو پاگل کیوں ہے، یہ صحت مند کیوں نہیں، یہ بیمار کیوں ہے، یہ امیر کیوں ہے، یہ غریب کیوں ہے، یہ خوبصورت کیوں ہے، یہ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود نالائق کیوں ہے، یہ اتنا کیوں بیمار پڑا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ غور کرنے، سیرو فی الارض، دنیا میں چلو پھرو تاکہ آپ کو سبق ملے، سبق حاصل کر سکو۔ پھر ایک اور بات اللہ نے فرمائی ہے، پاگل تم دیکھتے ہو نا، پاگل کئی دفعہ تو وہ کتنا خوبصورت اس کا وجود ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سمجھ ختم کر دی ہے۔ کئی دفعہ بندے کی بینائیاں ختم ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ بندے کی سنوائی ختم ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اس کی زبان بھی اچھی طرح بول نہیں سکتا،
تو اللہ نے فرمایا یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی انعامات اور نعمتوں کو یاد کرو، جناب عیسیٰ اپنے اوپر بھی اور اپنی والدہ پر بھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، روح القدس روح الامین کے ذریعے، جناب جبرائیل کے ذریعے میں نے تیری مدد فرمائی تھی۔ کہاں وہ مدد شروع ہوئی؟ بے شمار اس کے مواقع ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو پیغام پہنچایا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہاں سے بات شروع ہوئی، اور پھر چلتے چلتے ولادت کے وقت کیا کہا، کیا ہوا، پھر اس طرح دنیا جب آئی، یہ بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پہ اٹھایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ارشاد ہوتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب دنیا مارے ٹکرا، اچھا جی بندہ آسمان سے زندہ کیویں رہ سکتا ہے؟ وہ تو لیٹرین کوئی نہیں، وہ تو ہوٹل کوئی نہیں، وہ تو فلانی جگہ کوئی نہیں۔ یہ تیری مثالیں، یہ تیری مصیبت ہے تیری سوچ کی۔ جب رحمان و رحیم کا فرمان آ گیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آسمانوں کو ستونوں بغیر کھڑا کر سکتا ہے نا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں اپنے طریقے کے مطابق زندہ بھی رکھ سکتا ہے، اور ان کو جو اس کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کر سکتا ہے۔ مسئلہ تو ایمانیات کا ہے۔ اگر عقل پر فرق ہو گئے تو عقل تو دوسری گلی جا کے فارغ ہو جائے گا، گلی کو نہیں ملتی، رستہ ہی نہیں ملتا۔ اب مسئلہ شروع ہوتا ہے تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو باتیں کرتا رہا ہے دنیا میں گودی میں، اور تو باتیں کرتا رہا ہے کہولت میں، بڑھاپے میں۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر ان کی کہولت تک ان کو سلامت رکھا، تو اس کے اندر بڑا پیریڈ ہے۔ گودی میں باتیں کب کی؟ وہ جو کل بھی ہم سن رہے تھے کہ جب جناب مریم پریشان ہوئی، ولادت ہو گئی، اور پریشان ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے شادی نہیں کی، کسی شخص نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، تو میں ماں بن گئی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ وہی فرمائی، ادھر چشمہ جاری کیا اور فرمایا کہ یہ جو کھجور کا تن ہے اس کو ہلا، کھجور کا تنے کے کھجوریں لگی پکی، اور ان کو پیش کیا، کلی وشربی وکری آئینہ، کھجوریں کھاؤ پانی پیو۔ اگلا کام بھی ہم کر دیں گے کیونکہ ہم نے اپنی نشانی تو ہم نے بنایا نا تجھے۔ اب جب وہ لے کر اپنے بچے کو چلی قوم کی طرف، قوم کہاں معاف کر دیے لوگ، اللہ معاف کر دیتے، دنیا نہیں معاف کرتی۔ قوم نے تیر مارے، یا اختارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ قوم نے کہا او کس خاندان کی چشم چرا گئے، خاندان نبوت کے ساتھ تیرا تعلق ہے، تیری پرورش کرتے رہے جناب زکریا ہیں۔ وہ دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے خالو تھے، دوسرے بہنوئی تھے۔ تو یہ مفسرین کی بات ہے، جو بھی تھے جناب زکریا پیغمبر تھے وہ سرپرستی کرتے رہے۔ اور لطف کی بات ہے جناب زکریا کے گھر میں اولاد کوئی نہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، سر سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن نگران بنے جناب مریم کو ان کی سرپرستی کے لیے، پالنے کے لیے۔ یہ قرآن مجید کے اندر انہوں نے سارے اشارے فرمائے ہیں۔ اب وہ جب جناب زکریا کو کھانا پینا کو سامان چابی ان کے پاس ہے، تو قرآن نے بیان فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی جناب زکریا ان کے پاس گئے تو وہاں بے موسم پھل دیکھے، موسم نہیں ہے تو وہاں پھل پڑے ہوئے جناب مریم کے پاس دیکھتے، تو جب کبھی وہ پھل دیکھتے تو پوچھا مریم انا لک ھذا، ایک گل بڑی کمال سننے والی ہے، چابی میرے پاس ہے، تالا میں نے لگایا ہوا ہے، بازار میں وہ شے ملتی نہیں ہے، موسم نہیں ہے، تو تیرے پاس تو بڑا شاندار کھانا پڑا ہوا، بے موسم پھل جن کا موسم کے ساتھ تعلق نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا جواب، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے جواب دیا ذرا مجھے نہیں پتا، اللہ بھیجتا ہے، آتا ہے تو میں کھا لیتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ هو من عند اللہ، هو من عند اللہ، هنالک دعا زکریا ربہ رب ھب لی من لدنک ذریہ، وہیں کھڑے ہو گئے جناب زکریا، کہنے لگے اللہ سونیا اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتا ہے، تو دے سکتا ہے، تو موسم تو میرا بھی کوئی نہیں۔ وہ کیا موسم نہیں، بال میرے سفید، ہڈیاں کمزور، بیوی بانج، سلسلہ ہے کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی، فرشتوں کی ٹیم بھیج دی، اور کہا جی تہاڈی درخواست قبول ہو گئی۔ لو جی ہون پریشان ہو گئے بزرگ، یہ معاملہ ہوئے گا کس طرح؟ لبوب کبیر، بجونے فلاسفہ، کئی کستوری تھے، کئی نسخے، وہ سلسلے کھا کھا کے بابے بار بار ٹکرا فارغ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن ادھر انہوں نے درخواست کی اللہ ہمیں کوئی بتا دو یہ طریقہ، تو اللہ نے فرمایا کہ فجعل لی آیا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نبی ہے نا، پیغمبر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دلیل یہ ہے کہ جب یہ پروگرام ہماری طرف فائنل ہو جائے گا نا، تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو، اشاروں سے کرو گے۔ اچھا جی ناشتہ ہے، دعانا لیا سا جی، میٹھا ہے، کون سا ملا گی گل، اشاروں کے ساتھ تم بات کرو گے۔ تو اللہ نے ایسے کیا۔ پھر جناب براہ کی فرمایا کہ
کہ ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے، تیرے بیٹے کو نبوت بھی دیں گے، تیرے پتر کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ لم نجعل له من قبل سمیا، اور وہ نام رکھیں گے آج تک دنیا میں اس بچے کا نام بھی نہیں ہوگا، پہلا نام ہے یحییٰ دنیا میں جناب زکریا کا۔ یہ سارے کام اللہ نے بیان فرما دیے، اس قادر مطلق نے یہ ساری باتیں فرمائی۔ تو فرمایا یہ چھوٹا کام ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ہاں اب کہلا کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سنو، اب ایک اہم بات ہے، حضرت میری طرف رسالت امام نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پہ اتاریں گے۔ کہاں اتاریں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، سحری کے وقت آئیں گے، سبز حلہ پہنے ہوئے ہوں گے، پٹے رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے پٹوں سے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے جس طرح ابھی غسل کر کے آئے۔ یہ ساری باتیں سید الانبیاء نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر نماز کا وقت ہوگا، پھر وہاں باقاعدہ جماعت جو امام مہدی صاحب کا ظہور ہو چکا ہوگا ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ ثابت کریں گے میں نبی بن کر نہیں آیا، حضرت محمد کا امتی بن کر آیا ہوں۔ پھر وہ زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، دنیا کے اندر یہ نظام نافذ کریں گے، خنزیر کو ماریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور نبی پاک کے دین کو نافذ کریں۔ یہ اتنا لیکچر، اتنی شاندار باتیں رسول پاک نے امت کو سنائی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ سارا کچھ فرمایا بچپن پہ بھی اور کہولت میں، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر فوت ہوں گے، پھر دفن کیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جناب ہم نے آپ کو کتاب سکھائی، آسمانی کتاب، حکمت و دانائی سکھائی، تورات سکھائی، انجیل نازل کی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، پھر میں نے تجھے معجزات دیے، مٹی کا کھلونا، جس طرح بچے کھیلتے ہیں، ماڈل بناتا ہے مٹی کا، فَتَنفُخُ فِيهِ، فرمایا پھر اس میں کیا کرتے ہو؟ یہ مطلب مٹی کا کھلونا بنایا تو کیا ہوگا؟ جس طرح پرندے کی شکل ہوتی ہے اس طرح کی، فَتَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک مارنا تیرا کام ہے، پرندہ بنا کے اڑا کے دکھانا میرا کام ہے۔ کو کر سکتا ہے؟ اسی تو یہی صرف عام سکنا جی، یہ مردہ یہ زندہ رہے جی، یہ شاعری زندہ رہے، تو کسی مردے کو زندہ کر کے بھاؤ دو۔ کوئی ہے دنیا میں؟ لوگ کہانیاں سناتے ہیں، نبی پاک مثال منسوب کرتے ہیں، پھر وہ منڈا سی وہ زندہ ہو گیا، پھر انج ہو گیا، پھر فلانی شے ہوگی، سب بکواس ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کا اپنا صاحبزادہ جناب ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے۔ مستند باتیں یاد رکھو، 18 ماہ کی عمر ہے، ابراہیم نام ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، رسالت باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں العین تدمع والقلب یحزن، دل غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم کہیں گے وہی جو ہمارا رب راضی ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، پتر ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے۔ یہ تو رسول پاک فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک اپنے بیٹے کو تو بچا نہیں سکے تھے، تسی بازی کی کر دے پھر وہ پھر کہتے ہیں جی وہ پھر رابعہ بصری نے گل ہو گئی، رابعہ بصری پھر لڑ گئی، کدھر اسرائیل اندازہ کرو، اسرائیل صاحب ہوتے بادی پیر وزیر جان کے دفتر جائے سن لالا صاحب کے، پھر انہوں نے جھگڑا ہو گیا، پھر وہ گل نہ بنی، پھر انہوں نے روح والا تھیلا کھولیا، پھر وہ تھیلا الٹ دیا، ٹماٹر نہیں پائے ہوتے، اسرائیل صاحب روح کٹ کٹ کے تھیلے پائے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو علماء ہم کہتے ہیں۔ یہ علماء اتنے جاہل ہوں، شرم آتی ہے کہ یار یہ مولوی صاحب باتیں کر رہے ہیں، وشر میں بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کے ممبر پر کھڑے ہو، لیکن لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ آفرین سننا والے نے وہ تو خیر ہے ہی ہے نا لگام اس کے، آفرین سننا والے نے کدی کدھر عقل ہی نہیں آئی، یار آئے بزرگ ترکیب ہے، کبھی ایسے ہوا ہے؟ لیکن لوگ بتا رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے یہ معجزات دیے ہیں، پھر آگے کیا ہے؟ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو دیے نا معجزات، اس دور کے جو زمانے کے حالات ہیں اس کے مطابق دیے۔ مقصد کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بڑے عروج پر تھی، دقیانوس تو فلانے حکیم تھے، بڑے بڑے کتب، لیکن وہ بے بس تھے، پیدائشی نبینے کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو معجزہ دے دیا، تسی ہاتھ پھیرو میرا نام لے کے تے اکھاں بھی ٹھیک تے کوڑ دی بیماری ہاتھ پھیرو تے جسم بھی ٹھیک، بغیر کسی آپریشن دے تے بغیر کسی سارے مصیبتیں نے۔ فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، میرے حکم سے، میری اجازت سے تم یہ کرتے رہے ہو۔ پھر وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، لوگ کہتے اچھا جی بیمار ٹھیک ہوا، مردہ زندہ کر کے بخاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، وہ لے جاتے جائے مردہ زندہ کرو، کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، درویشہ اٹھ بہو، اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ تو چلو 2010 سال ہو گئے مرے نے، پرانے جڑے مرے نے انہوں نے اٹھا کے بخاؤ، پھر اتنے لے جاتے جی میں جی اتوں دوانا نہیں صحیح ملتا، وہ اتوں دوانا صحیح ملے گا، اس طرح ہی ہے نا، تو پتا لگے اتوں لیا تو سب تو زیادہ فکر نکلے۔
اب وہ لے گئے جب ادھر تو اس کو بھی کہا جا قوم باذن اللہ اٹھو ادھر جاؤ، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کام میں کر رہا ہوں بے اذنی بار بار اللہ نے فرمایا میرے حکم سے میری اجازت سے، میں عیسیٰ نہیں کر رہے، میں کروا رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ مسئلہ باب کروایا۔ پھر فرمایا وَإِذْ كَفَّفْتُ بنی اسرائیل کا یہودیہ نے پروگرام بنایا تھا انہوں سلیب تے چڑھانا ہے، یہ مشبش ہے، تو اللہ نے فرمایا تساں ہی کرنا، مکر و مکر اللہ، اللہ نے فرمایا جڑا زیادہ نعرے ماردا سی نے اودی شبیہ بنا دی، انہوں سولے تے چڑھا چھڈیا۔ شبیہ دا معنی کی عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت جس کے دی اس میں زیادہ اللہ نے مشابہت کر دی، انہوں نے کہا پڑھ رہا اے عیسیٰ ہے، سولے چڑھا چھڈیا، یہی لگے نے سارے گواہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب تے چڑھا چھڈیا ہے، کفارہ ہے، یہ ہو گیا ہے۔ پتہ کہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا سی، اللہ نے لوکاں دے گناہاں دے بدلے اپنے پتر نو سلیب تے چڑھا کے تے لوکاں دے اوتے احسان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے روکا تھا وہ تیری طرف نہیں آ سکے، بلکہ ہم نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اسا مشابہت کر کے تے تنا زندہ برہم اللہ علیہ آسمانہ دے زندہ اٹھا لیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اذ جئتہم بالبینات، جب تو دلائل معجزات لے کر آئے تو قوم نے کیا کہا، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، جب مردہ زندہ کر دیں جادو ہو گیا جی بھائی، اب کسی کوڑ کی بیماری ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں جادو کیا اس نے، تو جادو تو آنکھوں پہ ہوتا ہے، حقیقت تو بدلتے ہی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے کہا تھا نا یہ جو آسا زمین پہ پھینکتا ہے تو اژدہا بنتا ہے، اژدہا کو پکڑتا ہے تو پھر لاٹھی بنتی ہے، اور یہ ہاتھ بغل میں رکھتا ہے تو سفید ہو جاتا ہے، تو جادوگری ہے۔ پھر انہیں تباش بھی جمع کی، جادوگر جمع کی، مفسرین کہ 70,000 لوگ جمع ہوئے جادوگر، تماشا لگا بڑا پارا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے جناب ہارون ایک ڈانگ کے کول بڑی اللہ لگا تھا، انہوں نے جناب ایک رسیاں تے چھڑیاں بڑیاں تے بڑا کوئی تے آگے کٹھے ہو گئے تے ناشتے تو پہلا کہنے لگے فرعون اگر اسی جت گئے، اگر اسی پتہ انہوں نے بھی کوئی نہیں، اگر جت گئے تو سانو ملے گا کی ہوتا ہے نا، اگر اسی جت گئے تو پھر سانو وزارت ملے گی، گجرا جن جیتے نے ککھ نہیں کسی ملے، نہ وزارت ملی نہ صدارت ملی، کوئی شہر وہ گلیاں جب پھر دین بیچارے، اس طرح ہی ہے نا۔ اسی طرح وہ کہنے لگے اگر اسی جت گئے تو سانو ملے گئے، کہنے لگے تمہیں بڑے بڑے عہدے ملن گے، وزارتیں ملن گیا، گورنری ملن گیا فلاں، اچھا چلو پھر آ جاؤ، یہ نہیں پتا تماش بھی نہیں تے نبوت کا مقابلہ ہونے لگا، جیتے گا کون، تو سٹاں کھانیاں۔ جب میدان میں آئے تو دو بھائی کھڑے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں اور ایک لاش، ادھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھو دین اور اسلام نے وار نہیں پہلے کیا، دفاع کیا۔ وہ کہنے لگے جی موسیٰ صاحب کرو اپنا، تم کہہ رہے نہیں تسی کرو جو کرنا ہے۔ تو قرآن نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں چھڑیاں زمین پہ پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح پتہ چلا یخیل الیہ انہا تسعی، خیال آیا، سحروا بأعین الناس، آنکھوں پہ جادو کیا، حقیقت نہیں بدلی کہ گویا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں، گویا کہ یہ چھڑیاں نہیں ہیں، گویا کہ یہ سانپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اللہ تو سارا جانتے سن کہ تھوڑا جب بزرگ گھبرا گئے تو اللہ فرمایا لا تخف، ڈرو نا، القا ذرا زمین تے سوٹا سٹو پھر دیکھو کی بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آسا زمین میں پھینکا اللہ نے اتنا اژدہا بنایا اس کو تو اپنے ہر جگہ کھا چڑی۔ جب یہ ایسے ہوا نکل گیا وہ سارا کچھ، وہ تو رسیاں ہی سن، چھڑیاں سن، تو وہ جادوگر سمجھ گئے یہ جو ہوا ہے نا یہ حقیقت ہے، ہم سارے فراڈیے، خروا لہ سجدا، سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے موسیٰ سچا، موسیٰ کا رب سچا، ہم بھی فراڈیے تے فرعون بھی فراڈیے سارا۔ فرعون کو پتا، کہنے لگے وہ میری اجازت تو بغیر ہی تسی لگ پے ہو ترجمہ پڑھن، وہ نہیں سمجھ لگی لگ گئی نا، چلو اور میری اجازت تو بغیر ہی تسی کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے ہونے واسطے اجازت لینی پڑی تھی۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ شرح صدر فرما سمجھ آ جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دو نفل پڑھو، اللہ تو انہیں سمجھا دیا ہے، تو نے میرا سینہ دین کے لیے کھول دیا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ میں کی سزا دینی ہے؟ نہیں، کہنے لگا میں تہاڈا ہاتھ وڈنے نے تے پیر، اے ہاتھ اے پیر، اے ہاتھ تے اے پیر تے سلیب تے چڑھانا۔ کہنے لگے سودا سستا ہے، اگر سلیب پہ چڑھ کے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نبی کے سامنے گستاخی کرنے گئے ہیں، یہ سودا سستا ہے۔ آمنا برب موسیٰ وہارون، نعرہ لگ گیا۔ تے اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید دے چڈے کٹھے کٹھے کٹائے ہیں، پتہ یہ تو خیر ہے ہی عبادی مہر وزیر تے توحید بخش دینا، توحید دے چنڈے اللہ نے فرعون دے گھر بھی کر دیتا۔ فرعون دی ٹبری موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئی، دیکھو نمی بات، فرعون بڑا پریشان ہو گیا، بے لوکاں نال کی مقابلہ کرنا، یہ ٹبری کلمہ پڑھ چھڑیا تے ٹبری نو پہلو لالچ والے زیادہ چھڈ پرا کملیے، میں تینوں سوٹ لے دینا، میں تینوں کڑے لے دینا، میں تینوں انگوٹھیاں لے دینا، اور میری نہیں ضرورت۔ وہ پھر دوسرے ہتھیاروں دے آ گیا، پھر کٹائی شروع ہو گئی، مار شروع ہو گئی، سزا شروع ہو گئی۔ مفسرین لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو تختے کے ساتھ لٹا کے خود بیخے جڑتا رہا، کہتا لگا من جا نہ من موسیٰ نو، کہنے لگے جو مرضی کر لے، موسیٰ سچا، اس کا رب سچا ہے۔
پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے جناب آسیہ کی دعا کو قرآن بنا دیا. کیا کہا اس نے؟ رب ابن لی عندک بیتا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ اپنے پڑوس وچ میرا گھر بنائے، اس محلے میرا دل نہیں لگتا. تیرے گوانڈ وچ میرا گھر ہوئے تے جنت ہوئے تے میری جان چھڑائے نہ جانا. نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم ظالم قوم فرعون قدم، یا اللہ میری جان چھڑا. تو مفسرین لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نا مل بخایا، پردے ہٹا کے لگا وہ مل تیرے، ٹائم تھوڑا جا رہ گیا، بس ڈٹ جا تو، وہ ساری وراثت تیرے نہیں، وہ چابیاں دے وہ مل. اوتھے چنڈے کٹائے اللہ تعالیٰ نے. تو ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسرائیل. گھبراتے نہیں گئے، بس کریے، میں کی پڑھنا ہے تو نہیں پڑھانا. اچھا جی، گل ہو رہی سی اذ جئتهم بالبینات، جب موسیٰ لے کر آئے، فقال الكفروا من ان هذا الا سحر مبین اذ اوحیت الى الحواریین. یہ وحی جو ہے نا، یہ الہام ہے. اللہ نے فرمایا میں شاید کی مکھی کی طرف وحی کی، میں نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. یہ نبوت والی وحی نہیں، یہ خفیہ بات کو بول دے. جب انسانوں کی طرف بات ہے تو دل القاء کرنا. فالہمها فجورها وتقواها، دل میں بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حواری وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم تیری مدد کریں گے دین کے راستے میں. اس طرح اب سمجھ لیں جس طرح مدینے کے انصار صحابہ نے رسالت مآب کی مدد فرمائی، اسی طرح کے یہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور دین کو آگے بڑھایا. ان آمنوا بی، اللہ فرماتے ہیں میرے پر بھی مان لو، و برسولی، میرا رسول عیسیٰ اس پر ہی مان لو. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، فرمایا ہم ایمان لیں اللہ تسی گور اسی سارے تابع دار ہیں. تابع دار جو بن جائے اسی کو مسلمان کہتے ہیں. جناب ابراہیم سے اللہ اسلم، تابع دار ہو جا، کہتے اسلمت لرب العالمین، اللہ جس طرح تجھی فرماؤ گے میں تیری ساری تابع داری کروں گا. میرا خیال بس کریے، بدے راست نہ جائیں. لو جی، دعوت ہے کہ آپ کو ناشتے کی، تو جو گھر سے ہو کر آئے وہ بھی ٹھیک ہے، اتنے لمحہ پہ رہے وہی صحیح ہے. یہ کو تاری مرضی، اللہ اس کو کریے ترجمہ کے پڑھ چلو جی. وہ پڑھا دو ایک باری کی ترجمہ کتنی باری